بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، نحیف البدن، کشادہ سینہ، پتلے ہاتھ پاؤں، لمبی داڑھی اور اونچی ناک والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ صوفیانہ اور زاہدانہ لباس زیب تن کیے ہوئے رکھتے تھے۔ ظاہری سیرت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی آراستہ تھے۔ نیک خوب اور خوش مزاج، کریم النفس اور وسیع اخلاق، متواضع، رقیق القلب اور مستجاب الدعوات تھے۔ جب کسی کو آرزوئے خاطر دیکھتے تو اس کو مسرور کر دیتے تھے اور اس کی ضرورت پوری فرما دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے منازل طے کرتے ہوئے محبوب ربانی کے درجہ پر فائز ہوئے اور مخلوق خدا کی رہبری اور ہدایت کا کام شروع کیا۔ بغداد کی سرحد پر ایک مدرسہ تھا جو شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی۔ اتنا کثیر المجمع ہوتا تھا کہ مدرسہ تنگ دامنی کا شکوہ کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو وسعت دیتے ہوئے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی مرحلہ کی تکمیل کے بعد بغداد میں ہی ایک مدرسہ میں تدریسی خدمات پر فائز ہوئے۔ یہاں سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی اور روحانی خدمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تدریس کے کام کے ساتھ ساتھ افتاح کا کام بھی شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال علم کا یہ عالم تھا کہ دور دور سے لوگ آتے اور اپنے سوال کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کا برجستہ جواب لکھ کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، شیخ ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں حاضر تھا کہ ایک مالدار تاجر حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دعوت دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ خادم آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے کہ میری دعوت قبول فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت مل گئی تو ضرور شریک ہوں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ میں سر مبارک کو جھکا لیا، پھر سر مبارک اوپر اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، اب میں ضرور آؤں گا۔ چنانچہ وقت معینہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ شیخ ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کی دائیں رکاب تھامی اور ابو الحسن نے بائیں رکاب پکڑی اور اس طرح تاجر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے ہی علماء کرام اور مشائخ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے اور ایک بڑا سا ٹوکرا جس پر چادر چڑھی ہوئی تھی 2 شخص اٹھائے ہوئے لائے اور دسترخوان کے ایک کنارے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دائی نے کہا، بسم اللہ کیجئے، لیکن سرکار غوث اعظم حنوز مراقبہ میں سر مبارک جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا شروع نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کو بھی جرأت نہ ہو سکی۔ چند لمحے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محترم رفقا کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو۔ حکم عالی کے مطابق دونوں نے مل کر اس ٹوکرے کو کھولا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس میں ایک مادر ذات، ایک اندھا، مفلوج اور مجذوم بچہ نکل آیا۔ یہ بچہ ابو غالب سوداگر کا ہی تھا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، اللہ حی القیوم کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ فرماتے ہی وہ بچہ بالکل صحیح و سلامت تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بچہ کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ ناظرین، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا
تو فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات اندھے اور مجذوبوں کو ہی ٹھیک نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ براہ کرم میرے اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسلامک اور ولی اللہ کی معلومات بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔